اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خداوند عالم نے رمضان المبارک کی صورت میں ہمیں ایک اہم ترین ہدیہ عطا کیا جو تمام مہینوں کا سردار بھی ہے اور تمام مہینوں پر افضل بھی ہے، اور اس کی شرافت، اس کی کرامت اور اس کا جو درجہ ہے اصلاً کسی اور مہینے سے قابل قیاس نہیں ہے. اس وجہ سے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہمیں خدا شناسی، خود شناسی، تزکیہ نفس، تہذیب نفس اور اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی آلودگیوں سے نکالنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ایک طہارت قلبی ہمیں حاصل ہو جائے. اس وجہ سے کہ خود رمضان المبارک کا جو فلسفہ ہے وہی ایک تزکیہ ہے عملی طور پر. خود رمضان المبارک ایک عملی تزکیے کا ایک عملی نمونہ ہے. اسی وجہ سے روایتوں میں آیا ہے کہ روزہ دار فقط اس کا پیٹ روزہ نہیں رکھتا بلکہ اس کی نگاہیں بھی روزہ رکھتی ہے، اس کے کان بھی روزے رکھتے ہیں، اس کی زبان بھی روزہ رکھتی ہے، اس کے اعضاء و جوارح بھی روزہ رکھتے ہیں. چونکہ رمضان المبارک میں جو اصل مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ تقوی ہے. تقوی وہی روکنا، اپنے نفس کو ہلاکت سے بچانا. اور یہاں پر پروردگار عالم روزے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے لعلکم تتقون فرمایا. تو بہت سارے لوگ جو قرآن میں لعل آیا ہے نا، یہ کے معانی کے لیے ہے. بعض لوگ فقط وہی شاید کے معنی کے علاوہ کوئی دوسرا معنی ان کو نظر نہیں آتا. جو مؤمن روزہ رکھے تو روزہ شاید تقوی تک نہیں لے جائے گا، یہ مکمل تقوی تک لے جائے گا. یہاں پر مراد شاید والا ترجمہ غلط ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. روزہ فرض کرنے کی علت اور سبب کیا ہے؟ تاکہ تم تقوی تک پہنچ جاؤ، تاکہ تقوی تمہیں حاصل ہو جائے. عزیزان من، تقوی کے لیے یہی ہے نا، روکنا. آنکھیں دیکھنا چاہتی ہے، آپ اسے روک رہے ہیں رمضان کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے. کیا ہے؟ تو یہاں پر حصول تقوی ہے. آنکھوں کا روکنا، حرام چیزوں کی طرف نہ دیکھنا، کیا ہے؟ یہ عملی تقوی ہے. ہر چیز کی طرف آپ نہیں دیکھتے. کیوں نہیں دیکھتے؟ اس لیے میرا روزہ ہے. تو روزے نے آپ کو بچایا، گناہ سے بچایا، اور یہی حصول تقوی ہے. کان جو غیر رمضان میں غیبتیں سنتے ہیں، کان کیا کیا نہ سنے. لیکن ان تمام چیزوں سے ایک فاجر انسان بھی رکتا ہے روزے کی وجہ سے. تو روزے نے اسے بچا لیا، اس نے اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیا. تو یہاں پر کیا ہے؟ تقوی، شاید تقوی حاصل ہو جائے. نہیں، یہاں پر تقوی کا حصول ہے. یہاں پر عملاً آپ تقوی تک آ چکے ہیں. اب روزہ رکھنے کے بعد بھی ان تمام چیزوں سے رکنے کے باوجود بھی تقوی کا حصول ممکن نہ ہو، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. البتہ تقوی کا اپنا درجہ ہے. جس طرح مسلمانی کا درجہ ہے. خدا فرما رہا ہے وقالت الاعراب آمنا،
یا عرب کے بدو آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، میرے حبیب کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ کہہ دے کیا ہم اسلام لے آئے، ولما يدخل الایمان فی قلوبہم، ایمان تمہارے دلوں میں داخل تک نہیں ہوا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن ابتدائی مسلمانی درجے کی بھی نفی کرتا ہے، ابتدائی ایمانی درجے کی نفی کرتا ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ ایک درجہ یہ ایمانی ہے، ایک درجہ یہ اسلام ہے۔ وقالت الاعراب آمنا، وہ کہتے کہ ہم مومن ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے نہیں، تم مومن نہیں ہو، تم کہہ دو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہاں سے مومن اور مسلمان میں فرق قرآنی نگاہ سے ظاہر ہوا کہ مسلمان وہ جو دعویٰ کرے، لیکن مومن وہ جو فقط دعویٰ نہیں کرے، وہ عمل بھی کرے، مومن دل سے قبول کرے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا ایمان لایا، زبان سے کہہ دیا نا، تو قرآن کہہ رہا ہے جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرے وہ مسلمان تو بن سکتا ہے، لیکن وہ مومن نہیں بن سکتا۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو یہاں پر کیا ہوا؟ ایک درجہ یہ ایمانی، ایک درجہ یہ مسلمانی۔ لیکن یہ جو درجہ یہ اسلام ہے، کہا نا، بلکہ کہہ دو کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایک مرتبہ ابراہیم نبی کہہ رہا ہے کہ وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، ہمیں تو اپنا مسلمان قرار دے۔ کیا یہ وہی درجہ ہے جو ان اعراب کے بدوؤں کا درجہ ہے؟ یا ہمارے نبی فرماتے ہیں ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ مسلم اول پیغمبر ہے، کیا وہی درجہ ہے جو ہمارا ہے؟ یہ درجات ہے۔ جس طرح عرب کے بدوؤں کا اسلام یہ ابراہیم جیسا اسلام نہیں ہے، اور ابراہیم کا اسلام پیغمبر جیسا اسلام نہیں ہے، اس لیے پیغمبر اول مسلم ہے۔ تو اسی طرح ایمانی درجات ہے، اور اسی طرح تقویٰ کا درجہ ہے۔ تقویٰ کا درجہ ہے، ہر ایک کو اس کی ظرفیت کے مطابق یہ درجات ملے۔ یہ ایک مفہوم تشکیکی ہے، جس طرح ہم نور کے لیے کہتے ہیں نا، روشنی، سورج بھی روشنی ہے، چاند بھی روشنی ہے، ستارے بھی روشنی ہے۔ آپ کے گھر میں جو 1000 وولٹ کا بلب جل رہا ہے وہ بھی روشنی ہے، آپ کے گھر میں جو 0 لاٹو ہے وہ بھی روشنی ہے، آپ کے ہاتھ میں جو ٹارچ ہے وہ بھی روشنی ہے۔ لیکن یہ کہاں تو وہ کہاں؟ روشنی میں سب شریک ہے، ہم نہیں کہہ سکتے یہ روشنی نہیں ہے، نہیں، روشنی ہے، لیکن وہ کہاں تو یہ کہاں۔ اسی طرح تقویٰ، جس طرح امیر المومنین متقی ہے، امیر المومنین امام المتقین ہے، جس طرح سارے انبیاء متقی ہے، اسی طرح تقویٰ کا درجہ ہے۔ تو تقویٰ آپ کو ایک درجہ، روزہ آپ کو تقویٰ کا ایک درجہ عطا کرے، اس درجے میں اضافہ کرتے جانا یہ ہمارا کام ہے۔ اسی وجہ سے کیا کہا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہاں پر جو شاید مایت کی بات نہیں ہے، قرآن میں ہر جگہ لعل آ جائے نا، ہمارے مترجمین کی یہی کمزوریاں ہیں کہ دیکھو تحقیق کر لو، قرآن کا ترجمہ کرنا، اب تو ہر ایک قرآن اٹھاتا ہے دوسرے کی نقل کر کے ترجمہ کرتا ہے۔ بھائی قرآن کا ترجمہ کرنا یہ ایک اجتہادی کام ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ مراد خداوندی کو لوگوں تک منتقل کر رہے ہیں۔
اس کے لیے آپ کے لیے پتہ ہونا چاہیے اس لفظ کا، اس حرف کا یہاں پر معنی کیا ہے۔ اگر وہ پتہ نہ ہو جائے تو مراد خداوندی نہ پہنچے۔ اب ترجمہ تو کریں گے لیکن ترجمہ غلط ہوگا۔ اسی وجہ سے یہ کیا ہے، ایک اجتہادی ہے، ایک تحقیقی مرحلہ ہے۔ تو دراصل تقوی وہی تزکیہ ہے نا، تزکیہ اور تزکیہ نفس، خود سازی کا یہ عمل سب سے اہم ترین جو مرحلہ، جس مرحلے میں ہم داخل ہے، جس ظرف میں ہم ہیں، اس کا نام ہے رمضان، اور اسی ظرف میں ہم مراحل خودسازی طے کر سکتے ہیں۔ جہاں پر نہ دیکھنے کا حکم ہے وہاں پر نہ دیکھے تو تقویٰ کا حصول ہے۔ جو نہ سننے کا حکم ہے وہ نہ سنے، تقویٰ کا حصول ہے۔ جہاں نہ بولنے کا حکم ہے وہاں نہ بولے۔ بھئی یہ زبان، بعض نے تو کہا کہ 150 تک گناہ اس زبان سے سرزد ہو جائے۔ اس زبان کو گناہوں میں آلودہ کرنے کے بجائے ذکر الہی سے معطر کیوں نہ کرے؟ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں نہیں چاہتا، یا اللہ، بھائی اللہ نے تو سب کچھ دے دیا ہے۔ اگر اللہ تمہیں زبان نہ دیتا تو تم کہہ سکتے تھے اللہ نے دوسروں کو زبان دی، مجھے نہیں دی۔ اللہ کی عطا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو 2 آنکھیں دی ہے۔ اگر کسی کو 4 آنکھیں دیتا، کسی کو 1 آنکھ، تو آپ کہہ سکتے تھے کہ اللہ نے فرق کیا ہے۔ نہیں، اس لا شریک اللہ نے، اس علی کل شیء قدیر نے 2 آنکھیں سب کو دی ہے، لیکن کہا ہے اب 2 آنکھیں، اب ان 2 آنکھوں کا استعمال غلط نہ کرو۔ اب ہم ہیں جی ہر جگہ دیکھتے جا رہے ہیں جی، یہ کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہو، ہمیں اس کی شناخت ہو۔ جہاں تک اسلام کہتا ہے کہ دیکھو غیبت سننا سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ، سورہ مبارکہ حجرات میں غیبت کے اثرات کو بیان کیا۔ ایک دوسرے کی غیبت نہ کر، کیا سورہ مبارکہ حجرات ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، کیونکہ یہ غیبت کرنا مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ قرآن مذاق نہیں کرتا، قرآن حقیقت بندگی آپ کو عطا کرے۔ تو دراصل کیا ہے، یعنی بدترین گناہ کی جو بدترین شکل ہے وہ بدترین شکل غیبت کی ہے۔ مذہب نہ ہو، دنیا میں کوئی انسان آپ مجھے بتا دے کہ جو اپنے بھائی کے مردہ بھائی کے گوشت کو کھاتا ہو، دین نہ ہو، مذہب نہ ہو، لیکن ایسا کام انجام نہیں دے گا، اس لیے کہ یہ فطرت انسانی کے خلاف ہے۔ تو دیکھو اسلام کہہ رہا ہے کہ یہ غیبت کریں گے زبان سے، سنیں گے کان سے، اور شریک ہو جائیں گے ایسی محفلوں میں بیٹھ کر۔ تو دیکھو غیبت کرنے والے کی شکل قیامت کے دن ہر انسان نے کیا اپنے عمل کی شکل میں اس کی شکل بنے گی، تو جو صفات باطنی ہے اس کے مطابق اس کی شکل بنے گی۔ تو غیبت کی شکل کیا ہے؟ دیکھو رمضان المبارک میں جاتے ہیں جی کسی کے گھر میں چائے پیتے ہیں جی جناب، ہاں وہ بس اس کی تو بات ہی نہ کرے جی، اور اس کے بعد ہم شروع ہو جاتے ہیں، بھائی تجھے ملتا کیا ہے؟
کچھ لوگ مفت میں اپنا ایمان ضائع کرتے ہیں. مفت میں جو عمارت ایمانی ہے اسے خود ہی ڈھا دیتا ہے. جو ایمانی عمارت بڑی مشکل سے کھڑی ہو گئی ہے، زندگی بھر تلاش کر کر کے جو ایمانی عمارت بنی ہے، اس عمارت کو ایک غیبت کی تلوار سے ہم اس کی بنیادیں اڑاتے ہیں. یہ غیبت ایک ایسی آگ ہے جو انسان کے ایمانی وجود کو جلا کے راکھ کر دے. لیکن رمضان المبارک میں معصوم فرماتے ہیں کہ تیرا روزہ تب روزہ ہے جب تیرے کان حرام باتیں سننے سے پرہیز کرے. رمضان المبارک کی حالت بھی ہے، ہم گانا بھی سن رہے ہیں جی. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ دن بھر تو روزہ رکھا لیکن یہ بھوک کیوں لگ رہی ہے؟ تو اللہ کا خاص مہمان ہے لیکن تو نے اپنے مہمانی کے آداب اور شرائط کی رعایت نہیں کی. زبان قرآن پڑھو، یہاں تک کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ کوئی الف لام میم پڑھے. رمضان المبارک میں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. ہر حرف کے بدلے ایک حسنہ اور ہر حسنہ 10 حسنے کے برابر. تو کتنے حسنہ؟ ایک حرف ہے الف لام میم، یہی الف لام میم کا 30 حسنہ ہے. اب آپ اس کو ضرب لگائے، پورے قرآن میں کتنے حروف ہیں؟ قرآن کے کتنے حروف ہیں؟ لاکھوں حروف ہے. اور ہر حرف دیکھو، ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں علی، یہ کیا ہے؟ یہ حرف ہے یا نہیں؟ 3 حروف پر مشتمل یہ لفظ سے کلمہ ہے. اس میں علی میں کیا ہے؟ عین ہے، لام ہے، یہ ہے. لیکن اس ایک لفظ علی کا آپ کو 30 حسنات ملے. تو یہ حدیث نے یہ نہیں کہا. ہمارے بہت سارے لوگ، البتہ کچھ لوگ ان پڑھ ہیں، وہ قرآن پڑھنا نہیں جانتے. تو یہ الطاف الہی ہے، یہاں پر قید نہیں ہے قرآن دیکھ کے پڑھو گے تو تمہیں یہ حسنات ملے. نہیں، تم قرآن دیکھ کے نہ بھی پڑھ سکے، کوئی قاری قرآن کی تلاوت کرے، آپ فقط اسے سنیں تب بھی آپ کے لیے اجر ہے. اور آپ کو جو اگر کچھ اور بھی نہ آ جائے تو بسم اللہ کو تو سب پڑھ سکتے ہیں، قل هو اللہ تو سب پڑھ سکتے ہیں، الحمد سب پڑھ سکتے ہیں. آپ یہی پڑھے، آپ کے لیے دیکھو ختم نہ ہونے والا اجر کا کتنا بڑا سلسلہ ہے. اب یہ بدبخت انسان رمضان المبارک کے اس عظیم مہینے میں ان تمام سعادتوں کو چھوڑ کر، فضیلتوں کو چھوڑ کر جو ہے نا مجھ بیچارے کی غیبت کرنے لگتا ہے. بھئی ہوتا کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ تیرا روزہ، تیری زبان کا روزہ ٹوٹ گیا، اب زبان میں تقوی نہ رہا. اور اس کے علاوہ حدیثوں میں آیا ہے غیبت کرنے والے کے نیک اعمال جس کی غیبت کرے اس کے نامہ اعمال میں چلے جائے. دیکھو گھاٹے کا سودا ہے، لیکن اس سے خبر نہیں ہے. چونکہ کیوں خبر نہیں ہے؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. یہ پرسوں اس پہ ہم نے گفتگو کی تھی. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. یہ غفلت، غافل ہے. غفلت سب سے بڑی بیماری ہے. موانی شناخت ہے.
آپ کے دل کو فیصلہ کرنے سے روکے غفلت، آپ کی آنکھوں کو صحیح معارف دیکھنے سے روکے یہ غفلت. بھئی یہی آنکھیں ہیں، ایک مرتبہ قرآن کی طرف دیکھتے ہیں. اسی وجہ سے اسلام نے کہا قرآن نہ بھی پڑھے، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت، قرآن کی آیتوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے. کہا دیکھو یہ اسلام آپ کو کیا عطا کر رہا ہے. والدین سامنے ہے، اسلام کہتا ہے تو اور کچھ نہ کر، اپنے والدین کا چہرہ دیکھتے رہے، یہی عبادت ہے. کچھ اور نہ کر. ایک عالم ہے، اب تو ہم اتنے زبان دراز لوگ بنے ہیں کہ کسی عالم کی بھی حرمت کا خیال نہیں رکھتے. اس قدر زبان درازی یہ آخری زمانہ ہے، تقوی نہ ہونے کی علامت ہے. ہم ہر ایک کو ننگا کرنا چاہتے ہیں، رب العالمین خود ہمیں ننگا کرے گا. تو عالم علماء کی مجلس میں بیٹھنا عبادت ہے. معصوم نے نہیں فرمایا یا عالم بنو یا متعلم بنو، یا عالم بھی نہیں ہو طالب علم بھی نہیں ہو تو کم از کم ان کی محفلوں میں بیٹھو، اور وہ بھی بیٹھنے کی توفیق نہ ملے کم از کم ان کی محبت اپنے دل میں رکھو، تب بھی نجات مل جائے گی. یہ جو نا نجات کی راہیں ہیں. ایک طالب علم کی محبت دل میں رکھنا آپ کو قیامت کے دن اس طالب علم کے ساتھ محشور کرے گا، اور یہی نجات کے راستے ہیں. تو علماء کا چہرہ دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے. اور اسی طرح اسلام فرماتا ہے کہ دیکھو یہ سارے تزکیہ ہے اور یہ سارے مراحل خودسازی ہے. ایک مرتبہ عالم کا چہرہ ہم دیکھیں، اس سے کوئی عیب نکالے، یہ نگاہیں، یہ جہد، یہ زاویہ، یہ دید آپ کے اعمال کو یا ثمرآور بنا دے یا آپ کے اعمال کو ہباء منصورا. یہ زاویہ دید ہے، کس نگاہ سے دیکھ تو ہم رہے ہیں، دیکھنے میں کوئی فرق نہیں ہے. نہ آنکھیں بدلی ہے، نہ ہم بدلے ہیں، نہ سامنے والا بدلا ہے، نہ دیکھنے کا انداز بدلا ہے. اگر بدلا ہے تو زاویہ نگاہ، جہت نگاہ. پہلے میں دیکھ رہا ہوں اس کے عیب ڈھونڈنے کے لیے، اب دیکھ رہا ہوں چونکہ یہ علم دین کا حامل ہے، اس کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اب اس انداز سے دیکھوں گا تو جب تک میری نظر رہے گی اس پر میں عبادت کر رہا ہوں. بھئی ایسا نظام کہاں آپ کو ملے؟ اور اسی طرح کہا کہ کعبہ جو حاجی جاتے ہیں، کہا کعبے میں آ کر بیٹھے اور کچھ نہ کہے، فقط بیٹھ کے کعبے کو دیکھتے رہے. روایتوں میں آیا ہے 120 رحمت کے حصوں کا نزول ہے خانہ کعبہ میں جانے والوں کے لیے. کچھ نماز پڑھنے والوں کے حصے میں ہے، کچھ طواف کرنے والوں کے لیے ہے، اور ان میں سے 20 رحمت کا حصہ فقط کعبہ دیکھنے والوں کے لیے ہے. اس لیے فرمایا کعبے کی طرف دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے. اسی طرح جو کعبے کا کعبہ ہے، وہی حجت خدا. کہا نا النظر الی وجہ علی عبادہ، مولا کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. کیونکہ خدا کا حجت ہے. تو میرے عزیزوں کیا یہ نگاہوں کی عبادتیں ہیں؟ اب ان تمام عبادتوں کو چھوڑ کر
کم از کم ہم اپنے معیار کو نہ گرائیں. یہ سب کچھ ہم کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے لہم، دیکھو لہم ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں تو ہے لیکن دیکھتے نہیں ہے. جہاں نہ دیکھنے کا حکم ہے وہاں دیکھتے ہیں، جہاں دیکھنے کا حکم ہے وہاں نہیں دیکھتے. تو قرآن کہہ رہا ہے اولئک هم الغافلون کل انعام. قرآن کہہ رہا ہے یہ تو گدھے سے بھی جو نہ آگے گیا گزرا ہے. بل ہم اضل، اس سے زیادہ گمراہ ہے. اولئک هم الغافلون، یہی کیا ہے؟ غافل ہے. تو زبان کا روزہ رکھے، کسی کی عصمت دری نہ کرے. جو کچھ زبان سے نکلے اسے رہا نہ کرو، اس لیے کہ مسئولیت ہے. قیامت کے دن سنا جائے گا، قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا. کس کا؟ زبان کا، ہمارے اعضاء و جوارح کا. قیامت کے دن یہ سارے الیوم نختم علی افواہہم و تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. قیامت کے دن زبان پر تو مہر ہے. جہاں پر مہر لگ جائے نا اب اس نے کھلنا نہیں ہے. دعا یہ کرے کہ قیامت کے دن زبانوں پہ مہریں نہ لگے. رمضان المبارک اسی وجہ سے ہے لعلکم تتقون، تاکہ تقوی تمہیں مل جائے. زبان کا روزہ ہے نہیں تو قیامت کے دن اسی زبان پہ مہر خدا لگا دے گا. تو جب خدا مہر لگا دے تو کون ہے جو اس مہر کو کھولے؟ اسی وجہ سے ہر بات کا حساب و کتاب ہے. اسی لیے تو دیکھو یہ کتنا عظیم نظام ہے اسلام. اے کاش لوگ اس نظام کو سمجھے. آپ ایک بات بھی کرے تو قرآن کہتا ہے کہ تم اچھی بات کرو، اس لیے کہ تیری اچھی بات ہی خدا کی راہ میں صدقہ ہے. یہ انفاق کہتے ہیں نا، انفاق فی سبیل اللہ. یہ مفاہیم قرآنی ہم فقط قرآن کی محجوریت یہی ہے، ایک مادی تفسیر کرتے ہیں بہت ساری آیتوں کے. ٹھیک ہے مادی تفسیریں ہیں لیکن اس کے پیچھے ایک معنویات کا ختم نہ ہونے والا ایک سلسلہ ہے، معارف کا ایک سلسلہ ہے. جس طرح تیری آنکھیں مادی آنکھیں ہیں لیکن معنوی آنکھوں کا کیا بنے گا؟ ایک زبان مادی ہے، ایک لسان صدق ہے. لفظ لسان ہے، لسان صدق اس کا اپنا مفہوم ہے. ہمیں قرآنی ان مفاہیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ان میں معارف کے سمندر ہے. زبان پہ کنٹرول. ایک دن کسی کی غیبت نہ کرے. کیا ہوگا اگر آپ روزے کے حالت میں اگر نفس پہ کنٹرول نہ کر سکے نا تو جا کر کہیں سو جاؤ. لیکن تم سو جاؤ گے، اسلام تمہارے سونے کو بھی عبادت لکھ دے گا. یہ ایسا مہربان نظام ہے. تم سو جاؤ، بے شک ہم کہتے ہیں نا یار کوئی کام نہیں ہے بس سو جاؤ. یعنی ہماری زندگی کا ہم سمجھتے ہیں کہ جو سب سے اضافی چیز ہو وہ وہی سونا ہے. تو کیا ہم یہی کہتے ہیں یار کوئی اور کام نہیں بس سو جائیں گے؟ سو جاؤ بھائی. لیکن اسلام کہتا ہے تمہارا اسی سونے میں بھی سب سے بڑی قیمت ہے. اسلام جو عبادت کا درجہ دیتا ہے وہ قیمتی اشیاء اور قیمتی امور کو دیتا ہے.
تو کیا کیا مراحل ہے خود سازی کے. لعلکم تتقون. رمضان متقی بناتا ہے، تقوی کے قریب نہیں کرتا. ہمیں ان مفاہیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن جس تقوی کے درجے پر ہم آ گئے رمضان میں، رمضان نکلنے کے بعد کم از کم اس میں اضافہ نہ کر سکے تو اسی درجے پر قائم رہنا چاہیے. اگر اسی درجے پر ہم قائم رہے تو لعلکم تفلحون، لعلکم تہتدون. یہ جتنے بھی لعل ہے یہ شاید کے معنی میں نہیں ہے. بہت سارے لعل یہ اصل علت کو بیان کرے قرآن میں، لیکن بعض لعل شاید کے معنی میں ہے. لیکن ہمیں کیسے پتا چلے؟ وہ ہمیں آیت کو دیکھ کر اس کے جو قرائن ہے اس کے ذریعے ہمیں پتا چلے. لیکن خود لعل کے کئی قسمیں ہیں. تو ہمیں قرآن کی آیتوں کو دیکھتے وقت لعل کی تفسیروں کی طرف اور معانی کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. تو دعا کرتا ہوں پاک پروردگار عالم ہمیں صحیح معنوں میں تقوی